سامعین محترم، کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مسئلے پوچھے تھے اور اس کا جواب میں آپ کے سامنے بھی آپ کو بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ رمضان شریف میں روزے سے ہیں آپ، اور آپ کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ گئی کسی وجہ سے، آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو روزے کے حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی روزے سے ہے اور اسے بلڈ نکلوانے کی ضرورت پڑ گئی، چیک اپ کے لیے اس نے خون نکلوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین محترم، لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں روزے کی حالت میں بال نہیں کٹوانا چاہیے، خوشبو والا تیل نہیں لگانا چاہیے، ناخن نہیں کٹوانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں، خوشبو والا تیل لگا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں آپ کے ناک اور منہ سے دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اب اگر کوئی اگربتی کے سامنے ہی منہ لے جائے، ناک لے جائے اور اس سے دھواں کھینچے تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان شریف کے ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں بات کرتے ہوئے جو تھوک آ جایا کرتا ہے، اسے تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے جو ہونٹ گیلے ہو جاتے ہیں اس کو کسی نے پی لیا تو ایسے حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین محترم، بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر کوئی کھائے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائے کہ عورت روزے سے ہے اور ماہواری چالو ہو گئی تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ گیا۔ اب جو ٹائم باقی ہے اس میں اسے روزے دار کی طرح رہنا ضروری نہیں، وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے، وہ کھائے یا نہ کھائے۔ بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ گنہگار بھی نہیں۔ رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضا ان عورتوں پر ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کو رکھ دیا جائے جو ماہواری کی حالت میں روزے قضا ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اگر دقت ہے تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا رکھ لیں، آپ گنہگار نہیں۔ بیماری کی حالت میں جو روزے چھوٹے ہیں، واقعی اگر ایسی بیماری ہے تو ان بیماری کے زمانے میں چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں آپ قضا رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، روزہ دار سو رہا تھا دن میں اور اسے احتلام ہو گیا، یعنی نہانے کی حاجت ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین محترم، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہونا، یعنی اسے گلے لگانا، اسے بوسہ لینا، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، مگر ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر انزال ہو جائے تو اس کا ایک مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک مسئلہ اور سماعت فرمائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سحری نہیں کر پائے تو روزہ رکھے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سحری الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے سحری نہیں کر پائے تب بھی آپ پر روزہ فرض ہے اور آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ جان بوجھ کر کے سحری چھوڑنا یہ صحیح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ سحری میں برکت ہے، اگرچہ ایک دو گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیئیں آپ، لیکن انشاءاللہ اس سحری کی برکت سے آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری نہیں محسوس ہوگی۔ تو جان بوجھ کر کے سحری نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے، نیند لگ جائے اور نیند نہ کھلے، سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جائے، تو آپ تب بھی روزہ رکھیں گے اور آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔
سامعین محترم، عام طور سے گاؤں دیہاتوں میں اور بھی شہر میں بھی کئی جگہ یہ لوگوں کا عمل ہے کہ افطار سے پہلے افطار کی دعا پڑھ لیا کرتے ہیں. حالانکہ صحیح یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد ہی افطار کی دعا پڑھنا چاہیے. افطار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور افطار کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کیونکہ اس دعا کا معنی ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری ذات پر ایمان لایا اور تیری ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اور تیری دی ہوئی روزی پر میں نے افطار کیا، یعنی روزہ کھولا. ظاہر سی بات ہے جب آپ نے روزہ کھولا ہی نہیں تو اس دعا کو پڑھنے کا کیا معنی؟ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی اس دعا کو پڑھیں. لیکن کہیں کہیں گاؤں دیہاتوں میں باقاعدہ روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے. مسئلہ سمجھا دیں، لڑائی جھگڑے کی اور جد و جہد کی زیادہ ضرورت نہیں. سامعین محترم، رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو پوری توجہ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کی حالت میں منجن نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کر لیا احتیاط کے ساتھ تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے. مسواک عام دنوں کی طرح روزے کی حالت میں بھی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسواک سے بھی بچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ بکواس ہے. عام دنوں کی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے. ایک منجن ہے گل منجن جسے کہتے ہیں، جس میں تمباکو ہوتی ہے. علماء کرام فقہاء کرام کی تشریح کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق اس منجن کو روزہ دار اگر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. گل منجن جو تمباکو سے بنتا ہے، روزہ دار اگر اس منجن کو کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے بچیں. سامعین محترم، روزہ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے افطار سے کچھ دیر پہلے بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، سارے کام کاج چھوڑ کر کے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں میں مشغول ہوں. ہنسی مذاق دیگر لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں. افطار سے پہلے بیٹھ جائیں اور دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے کہ افطار کے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس روزہ دار کی وہ وعدہ بڑی اچھی لگتی ہے. بھوکا پیاسا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. سامعین، اس وقت پوری دنیا ایک مہلک بیماری سے دو چار ہو رہی ہے. رمضان شریف کی آمد ہے. آپ تمامی حضرات بالخصوص سحری کے وقت، افطار کے وقت خوب دعائیں کیا کریں اور نمازوں کے وقت دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. سامعین محترم، رمضان شریف کے ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیے تاکہ ہم پرہیزگار بنیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کا کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جو رمضان کے علاوہ نفلی روزے میں رکھنے میں کثرت نہ کرتے ہوں. کثرت سے نفلی روزے تمام اولیاء کرام رکھتے. ہاں، وہ علماء کرام جو دین کے کام میں، تبلیغ کے کام میں رات و دن گھروں سے باہر اور سفر کی حالت میں رہتے، یا مدرسے میں پڑھانے کے زمانے میں ان کو مشغولیت ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس مشغولیت کی وجہ سے نفلی روزے نہیں رکھ پائے. مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ علم دین سیکھنا سکھانا تمام نفلی کاموں سے بہتر ہوتا ہے. ایک گھڑی کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھنا اور علم دین سیکھنا یہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، 1000 مریضوں کو دیکھنے جانے سے بہتر ہے، 1000 جنازے میں شریک ہونے سے بہتر ہے. کیونکہ علم دین وہ مقدس دولت ہے جس کی برکت سے انسان اپنی نماز کو بچاتا ہے، اپنے روزوں کو بچاتا ہے، اپنی عبادات کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے علم دین سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے
نفلی روزے نہ رکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولیاء اکرام کی یہ اعلیٰ صفت ہے کہ وہ نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے، کیونکہ روزہ قرب خداوند قدوس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بندہ جب کثرت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رب العالمین آپ کو ہم کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نفلی روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اگر آپ کو الٹی ہو گئی اور وہ الٹی پوری کی پوری باہر ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، الٹی ہوئی اور وہ پلٹ کر کے تھوڑی سی بھی اگر حلق کے اندر لوٹ گئی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر الٹی ہوئی مگر پوری باہر گر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین، مسائل بہت سے ہیں، باتیں بھی بہت سی ہیں، مگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس قسم کی بیانات کو لوگ زیادہ توجہ سے سن نہیں پاتے، اس لیے میں اپنے بیان کو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اور آپ سب کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خاک پائے اعلیٰ حضرت حافظ محمد فرید قادری رضوی۔